ہر کام کے لیے فوج کو کب تک دیکھتے رہیں گے؟ تجزیہ بھائی انصار عباسی۔ گزشتہ دنوں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ پاکستان کے بڑے کاروباری طبقے کی 2 طویل ملاقاتیں ہیں۔ ان ملاقاتوں میں شرکت کرنے والے چند ایک کاروباری افراد نے میڈیا کو ان اقدامات کے بارے میں بتایا جو آرمی چیف پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ یہ خوشخبری سنائی گئی کہ تقریباً $100 ارب کی سرمایہ کاری آئندہ 2-4 سالوں میں پاکستان میں دوست مسلم ممالک سے آ رہی ہے، جس کو ممکن بنانے کے لیے ہر قسم کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پہلے ہی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC بنا دی گئی ہے، جس میں فوج کا کلیدی کردار ہوگا۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کی طرف سے کاروباری طبقہ کی توجہ دلانے پر متعلقہ کور کمانڈرز کو ہدایات دی گئیں کہ فوری طور پر پیٹرول اور دوسری اشیاء کی ایران اور افغانستان سے اسمگلنگ کو روکا جائے۔ ڈالر مافیا جو روپیہ کی بے قدری کا باعث بن رہا ہے، اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ پلاٹوں پر قبضہ کرنے والے مافیا کو ختم کیا جائے۔ کراچی میں سسٹم جو وہاں کرپشن مافیا چلا رہا ہے اسے کچلا جائے۔ کچھ اور اقدامات کے علاوہ کرپشن کے خاتمے کا بھی تہیہ کیا گیا۔ کاروباری طبقہ ان میٹنگز کے بعد پر امید نظر آیا اور 1-2 دن میں ہی ڈالر اور اسمگلنگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا، جس کے نتائج بھی سامنے آنے لگے اور 2 دنوں میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر روپے کے مقابلے میں تقریباً $20 گر چکا۔ ایک کاروباری شخص نے آرمی چیف کے حوالے سے کہا کہ کوئی سیاسی جماعت پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں۔ چند ایک سیاستدانوں کے نام بھی لیے گئے کہ کیسے انہوں نے پیسہ بنایا۔ اس حوالے سے اگرچہ ایک اور کاروباری شخصیت نے یہ وضاحت کی کہ آرمی چیف نے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن یہ وہ معاملہ ہے جس پر فوج کے ترجمان کی طرف سے وضاحت آنی چاہیے۔ بہرحال جو کچھ آرمی چیف نے پاکستان کی معیشت کی بہتری اور کچھ بڑی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جو اپنی ویژن دی، اسے کچھ لوگوں نے عاصم ڈاکٹرائن کا نام دیا۔ اسے عاصم ڈاکٹرائن کہیں یا آرمی چیف کی ویژن یا منصوبہ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ پاکستان اور پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے ہے۔ آرمی چیف یہ اقدامات کیوں اٹھا رہے ہیں، اس سوال پر غور کیے بغیر ہم پاکستان کے گورننس سسٹم کی اصل بیماری کو نہیں پکڑ سکتے، اور جب تک بیماری کو نہیں پکڑیں گے تو اس کا علاج ممکن نہیں۔ اگر علاج نہیں ہوگا تو یہ فوج یا کسی بھی سپہ سالار کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ پاکستان کی ہر خرابی کو درست کرنے کے لیے فوج کی ہی ڈیوٹیاں لگائی جائیں، جو نہ صرف ناممکن بلکہ اس سے فوج کی اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے توجہ کم ہو سکتی ہے۔ ہمارے گورننس سسٹم کی اصل بیماری ہماری سول سروس، جسے آپ سول انتظامیہ یا انتظامی مشینری یا افسر شاہی بھی کہہ سکتے ہیں، کی مکمل ناکامی اور غیر فعال ہونا ہے۔ سول انتظامیہ چاہے وہ وفاقی وزارتیں ہوں، صوبائی ڈپارٹمنٹس، کارپوریشن، بجلی، گیس، پانی کے ادارے، پولیس، اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، CDA، LDA، KDA یا کسی بھی سول ادارے کا نام لیں، سب کا برا حال ہے۔ کوئی اپنا کام نہیں کر رہا۔ رشوت، سفارش کا بازار ہر طرف گرم ہے، جبکہ جائز کام کے لیے لوگ دھکے کھا رہے ہیں۔ عاصم ڈاکٹرائن کچھ شعبوں میں ایک فوری یا مڈ ٹرم حل تو تجویز کر سکتا ہے، لیکن اصل بیماری یعنی سول ایڈمنسٹریشن کی نااہلی اور ناکامی کی وجہ تلاش کر کے اس کا حل تجویز نہیں کیا جاتا تو ہمارا مستقبل خطرے میں ہی رہے گا۔ بیماری کیا ہے؟ وہ ہے ہماری سول سروس، سول انتظامیہ کا سیاست زدہ ہونا، یعنی ہر لیول پر تعیناتیاں سفارش اور تعلقات کی بنیاد پر کی جاتی ہیں اور میرٹ، اہلیت، تجربہ کی بنیاد پر صحیح افسر کو صحیح جگہ تعینات کرنے کا رواج ہی ختم ہو چکا۔ قانون، پالیسیاں، گائیڈ لائن سب موجود ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا اور ہر افسر سفارش اور تعلقات کی بنیاد پر اہم پوسٹوں پر لگنا چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے وہ موضوع ہو یا نہ ہو، جبکہ سرکاری افسران کی کیریئر کی پلاننگ کرنے والے متعلقہ ادارے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن وفاق میں اور سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹس صوبوں میں محض پوسٹ آفس کا کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس سفارشیں آتی ہیں اور ان سفارشوں کی بنیاد پر عہدوں پر سفارشیوں کو تعینات کر دیا جاتا ہے، اور یہ سفارشی عوام اور قوم کی بجائے ایک مخصوص طبقہ کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس بیماری نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ سول سروس کے برعکس فوج کی بحیثیت ادارہ با اثر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی اپنی رشتہ داری یا تعلق کی وجہ سے کسی فوجی افسر کی پوسٹنگ، ٹرانسفر میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ وہاں ہر افسر کی تعیناتی، ترقی، ٹریننگ ایک ضابطہ کے تحت قابلیت، میرٹ اور ادارہ کی بہترین طریقہ سے سرو کرنے کی بنیاد پر افسروں کی کیریئر پلاننگ کی جاتی ہے، جو GHQ کے ملٹری سیکٹری برانچ کا کام ہے۔ ملٹری سیکٹری برانچ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا اور یہی فوج کی بحیثیت ادارہ کامیابی کی وجہ ہے۔
सिविल साइड की बीमारी का इलाज बस यही है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और S&GAD को फौज के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच के तर्ज पर चलाया जाए और सरकारी अफसरान के कैरियर के हवाले से किसी भी सिफारिश या दबाव को ना माना जाए। अगर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच बना दिया जाता है तो सिविल सर्विस भी काम करने लगेगी, जिससे गवर्नेंस बेहतर होगी, पॉलिसियां बेहतर बनेंगी, लोगों के मसाइल हल होंगे और हर काम के लिए फौज की तरफ नहीं देखना पड़ेगा।